الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين اما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین والی فتوحات امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام۔ حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام اور بہنوں، آج کا خطبہ بھی سابقہ خطبہ سے منسلک ماہ رواں جماعت ثانی کی نسبت سے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد ساتھی، بااعتماد ساتھی اور سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے 22 جمادی الثانی کو وفات کا دن ہے، جس کی وجہ سے تمام خطبہ حضرات اپنے اپنے خطبوں میں ان کے حالات زندگی پیش کرتے ہیں تاکہ ان کا کردار، ان کی سیرت سب کے لیے ایک نمونہ بن جائے اور یاد رہے، کو بھولنے نہ پائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو عملی جامہ پہنایا اور ثابت کیا کہ امتی بھی اسی انداز میں زندگی بسر کر سکتے ہیں جس انداز میں انبیاء نے کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ کیونکہ ہمارا لوگوں کو یہ جواز ہوتا ہے، بہانہ ہوتا ہے کہ نبی تو اس لیے بہترین لائف گزار لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈائریکٹ وحی نازل ہوتی ہے، تو آیا امتی پر وحی تو نہیں آتی، امتی نے صرف سیرت دیکھ کر اس کو اپنانا ہے، اور یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ثابت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھا، اپنایا، اور ہمارے لیے بھی ایک ثابت کر دیا کہ سیرت جب موجود ہو تو پھر کسی اور کی کردار کو نہیں اپنانا، اور جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے اور اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی قابل اطاعت و اتباع نہیں، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تکمیل ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ہمارے عقائد کی درستگی کی اور اسلام سمجھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں ہم تک اسلام پہنچایا ہے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ آپ کی بیٹی جو لاڈلی بیٹی ہوتی ہے، جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر منافقین نے بہتان لگا دیا اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ درست نہ رہا، تبدیل ہوا، جس پر اماں جی سمجھتی ہیں کہ میں فوراً پرکھ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں مجھ سے کچھ خفا ہے۔ تو میں نے ایک دن پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ابا کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ، روکا نہیں، یہ بھی نہیں پوچھا پہلے کی طرح کہ کب آؤ گی، بس یوں فرمایا کہ جاؤ۔ میں چلی گئی، جب گھر گئی اماں کا رویہ بھی عجیب دیکھا اور ابا کا رویہ بھی عجیب۔ میں بڑی پریشان کہ یہ معاملہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز بھی پہلے سے مختلف ہے میرے ساتھ، ابا اور امی بھی اسی انداز میں ہر معاملے میں مجھے اگنور کر رہے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں۔ میں ان دنوں بڑی پریشان رہی۔ ایک دن رفع حاجت کے لیے میں اپنے پھوپھو کے ساتھ باہر گئی تو پھوپھو کو ٹھوکر لگی تو گرنے لگی، تو فوراً اپنی زبان سے کہتی ویلک یا مصطح، مصطح اس کے بیٹے کا نام تھا۔ کہتے میں نے کہا پھوپھو اپنے بیٹے کو بدعا دے رہی ہو؟ کہنے لگی ہاں بیٹا، آپ کو نہیں پتا؟ کیا تیرے تجھ پہ بہتان لگانے میں میرا بیٹا بھی پیش تھا، اس لیے میں اسے بدعا دے رہی ہوں کہ بربادی ہو میرے بیٹے کی مستح کی، کہ جس نے عائشہ پہ بہتان لگانے میں منافقین کا ساتھ دیا ہے۔ اور وہ کہتے فرماتی ہیں کہ میں فوراً سمجھ گئی کہ یہ تیور سبھی کے کیوں بدلے ہوئے ہیں۔ میں پھر اللہ کے حضور گڑگڑاتی رہی۔ آخر کار اللہ نے وحی نازل کر دی کہ یہ بہت بڑا بہتان تھا، لیکن عائشہ جو ہے وہ پاکیزہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، فرمانے لگے کہ پہلے کی طرح عیش کہاں ہے؟ تو میں خوش ہوئی بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تبدیل ہوا ہے، تو میں سامنے آئی تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تیری بریت کا ظاہر کر دیا ہے، تجھے پاکیزہ کہہ دیا ہے، طاہرہ مطہرہ بنا دیا ہے۔ تو میری اماں کہنے لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کر۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں نبی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، میں شکرانہ اس کا کروں گی جس نے نبی کا ذہن میرے بارے میں پاکیزہ کر دیا۔ وگرنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میں ایسی ویسی ہوں، اس لیے تو ان کے انداز بدل گئے تھے میرے ساتھ، تو میں اس کا شکرانہ ادا کیوں نہ کروں۔ فوراً سجدے گر گئی اور اللہ کا شکرانہ ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذہن میرے بارے میں صاف کر دیا ہے۔ تو یہ جو تھا بہتان تھا۔ اس واقعہ میں یہ بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب تک وحی نازل نہیں ہوئی، اپنی زوجہ محترمہ کے بارے میں بھی آپ کے نظریات تبدیل ہو چکے تھے، بہتان سن سن کر۔ عالم الغیب ہم مسلمانوں کا نظریہ ہے، عقیدہ ہے کہ نبی عالم الغیب ہے۔ اب اگر غیب کا علم رکھتے ہوتے تو یقیناً اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آپ کا رویہ تبدیل نہ ہوتا، سمجھ لیتے کہ یہ بہتان ہے۔ وحی نازل ہوئی تو معاملہ صاف ہوا۔ اسی طرح ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ مامور تھے، بیماری کی حالت میں، تو اپنے کام کے لیے باہر گئے، پیچھے شور بپا ہو گیا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، فوراً واپس آئے ہیں، کسی سے نہیں پوچھا، سبھی صحابہ اکٹھے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تلوار سونت کے کھڑے ہیں کہ جس شخص نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ محبت کا عالم تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیفیت دیکھی، حجرہ میں چلے گئے، چہرہ اقدس سے کپڑا اٹھایا اور بوسہ دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، درود پاک پڑھا اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول بس یہ موت ایک دفعہ آتی تھی، وہ آ چکی ہے، اب ہماری ملاقات اللہ کے حضور ہوگی انشاءاللہ۔ اتنا کہہ کے باہر آ گئے، کسی کو نہیں روکا، ممبر پہ چڑھے، خطبہ فرمایا، خطبہ کے بعد قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھی، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على عقبیہ فلن یضروا اللہ شیئا وسيجزی اللہ الشاکرین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقط ایک رسول تھے، اگر یہ شہید کر دیے جائیں یا انہیں موت آ پڑے تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو دین سے پھر گیا وہ گیا، اللہ جو ہے وہ تو شکر گزار بندوں کے لیے جزا دینے والا ہے۔ اور ساتھ ہی کہہ دیا من کان منکم من یعبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمد فقط مات، دو الفاظ ہیں، حی اور مات۔ مات کا مطلب ہے کہ موت نے آن لیا ہے، موت آ گئی ہے۔ جو شخص تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نے آن لیا ہے، اب وہ دنیا میں نہیں رہے۔ اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا من کان منکم من یعبد اللہ، جو شخص تم میں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا وہ بھی جان لے فإن اللہ حی، وہ زندہ ہے، فإن اللہ حی لا یموت، اسے موت نہیں آئی۔ یہ حی اور یموت کا لفظ استعمال ہوا، لیکن بدقسمتی کا عالم، انہوں نے تو ہمارا عقیدہ درست کیا، ایک ٹریک دیا، ایک راستہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرح زندہ نہیں ہے۔ اور یہیں پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت سبھی لوگوں نے اب سنا ہے واقعات، مدینہ چھوڑ چلے، پکڑ لیا، بلال کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ مدینہ میں میں ٹھہرا تھا محمد رسول اللہ کی زیارت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اب نظر نہیں آتے، میں نے مدینہ میں رہ کے کرنا ہی کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ اب نظر نہیں آتے۔ اور غلاموں میں سب سے پہلا یارانہ دوستانہ تعلقات بلال کے ساتھ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، مکہ میں اتنا پرانا یارانہ تھا، اعلان نبوت سے پہلے بھی 35 سال کی عمر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سے یہ یارانہ لگا بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ بلال رات کے وقت چکی چلایا کرتے تھے، مکہ والوں کے لوگوں کے دانوں سے آٹے بنایا کرتے تھے، آٹا بناتے تھے، پیستے تھے، تو رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوری چھپے آتے، بلال کو کہتے بلال تم سو جاؤ، تیری جگہ پہ چکی میں محمد چلاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو بلال کے ہاتھ بٹاتے، تو یارانہ پڑ گیا۔ جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے غلاموں میں کلمہ پڑھنے والے بلال شخصیت تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اتنے محبت، مدینہ چھوڑ رہے ہیں، مجھے میرے آقا نظر نہیں آتے، کاش بلال 14ویں صدی کے مولویوں جیسے ہوتے تو کبھی مدینہ نہ چھوڑتے، کیونکہ ہمارے مولوی یہاں سے وہاں جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر سے نکل کر انہیں جبھے ڈال کے ملتے ہیں، ہاتھ نکال کے مصافحہ بھی کرتے ہیں، خیر خیریت بھی پوچھتے ہیں۔ ہمارے مولویوں کے بڑے بڑے خطبات آپ سن سکتے ہیں نیٹ پہ جا کے، تو آپ کو بڑے بڑے شکوفے سنائیں گے، اور کبھی حضور یہاں بھی ہیں موجود، یہ بھی آپ سنیں گے،
لیکن بلال کو نظر نہیں آئے۔ حب کی کیفیت، اس کا مطلب ہے یا ہم جھوٹے ہیں یا بلال جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلال کی تربیت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی تھی، وہ تو جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، ان کی گواہی تو دشمن بھی دیتے تھے۔ وہ واقعہ میں نے سنایا کئی بار، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ہجرت کرتے ہوئے جا رہے ہیں، سرداروں نے پکڑ لیا، کدھر؟ کہنے لگے مدینہ جا رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ صہیب تو نے یہاں جب آیا تھا تن کے کپڑے تھے، تو نے یہاں آ کے بزنس کیا، کاروبار کیا، یہاں کی دولت یہیں رہے گی، مدینہ ہم نہیں جانے دیں گے۔ صہیب کہنے لگے کہ میں نے اپنی ساری پونجی گھر کے فلاں کونے میں دفنا دی ہے، وہاں سے جا کے لے لو۔ ایک بولا، کہنے لگا جان چھڑا کے نہ جا، مال برآمد کرا۔ سرداران قریش بیک زبان سبھی بولے نہیں نہیں، صہیب کو چھوڑ دو، محمد کے ساتھی جھوٹ نہیں بولتے۔ یار کردار تھا۔ تو بلال کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں کہ مجھے محمد نظر نہیں آتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کا مطلب یا ہم جھوٹ ہیں یا وہ جھوٹا۔ وہ ان کی تو تصدیق کر دی کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، اس کا مطلب کہ سب سے بڑے جھوٹے ہم لوگ ہیں۔ اور ممبر رسول پر چڑھ کر محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے اتنے بڑے جھوٹ بولتے ہم کہ حضور کے پاس جب قبر پہ گئے سلام علیکم یا رسول اللہ کہا تو آپ سے سب قبر سے باہر نکلے اور مجھے جفی ڈال کے ملے، اور کبھی ہاتھ نکالا میں نے مصافحہ کیا، نعوذ باللہ۔ یہ صحابہ کی بھی توہین ہے، نبی کی بھی توہین ہے۔ عقیدہ درست کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، پھر فوراً خلافت کی بیعت ہوئی، خلیفہ بنا دیے گئے۔ خلیفہ بنتے ہی سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی تعیناتی تھی۔ اسامہ کو بلایا، اسامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تعینات کیا تھا بطور سپہ سالار، تو اپنا لشکر لو اور چلے جاؤ۔ صحابہ نے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ آئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یا خلیفۃ الرسول یہ کیا کرنے لگے ہو؟ حالات درست نہیں ہیں، فتنے پھیل گئے ہیں، فتنوں نے سر اٹھا لیا ہے، تو اسامہ کو کیوں بھیج رہے ہو؟ اور اگر بھیجنا بھی ہے تو کسی اور سمجھدار کو بناؤ سپہ سالار، کیونکہ اسامہ تو ابھی 15-16 سال کا بچہ ہے، 16 سال کی عمر تھی۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا بھی ڈر ہو کہ جنگل کے کتے میری بیٹی عائشہ کو پھاڑ دیں گے، مدینے میں کوئی بھی تحفظ کرنے والا نہیں ہوگا، تو مجھے یہ منظور ہے، اسامہ کا لشکر میں نہیں روک سکتا، جائے گا۔ اسامہ کو بطور سپہ سالار بھیج دیا گیا۔ اور پھر دوسرا مسئلہ، آپ تاجر تھے کپڑے کے، کپڑے اٹھائے اور بازار کی طرف چلے، حضرت عمر مل گئے، کدھر؟ اپنا کام کے لیے، کوئی روٹی کا بھی بندوبست کرنا ہے نا، لیکن نہیں، کوئی بینیفیشری کام نہیں ہو سکتا خلافت کے دوران۔ خلافت کے دوران کوئی نفع بخش کام نہیں کیا جا سکتا۔ اصول مقرر کر دیا خلافت کا، اگر حکمرانی پہ آ گئے ہو تو کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو تمہاری خلافت کے وجہ سے کامیاب ہو۔ یہ خلیفہ وقت ہے، حکمران ہے، بزنس کر رہے ہیں اور بزنس کامیابی میں چلے، یہ نہیں ہو سکتا، چھوڑنا پڑے گا کام۔ تو پھر میں گزر اوقات کیسے؟ آپ کو تنخواہ ملے گی۔ اب کائنات کا اصول بن رہا ہے، پوری دنیا کا اصول بن رہا ہے، تنخواہ کیسے؟ کتنی؟ جتنی چاہو۔ کہنے لگے کہ مزدور کی تنخواہ کے برابر میری تنخواہ ہونی چاہیے، ایک مدینے کے مزدور کے برابر میری تنخواہ ہونی چاہیے۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ تیرا گزر اوقات نہیں ہوگا، کہ اگر مزدور کا گزر اوقات ہو سکتا ہے اتنی تنخواہ میں، تو مجھے ابو بکر کا بھی ہو جائے۔ خلیفہ، کاش ہمیں بھی ایسے حکمران مل جائیں کہ بینیفیشری کوئی کام نہیں ہو سکتا۔
تو وہاں پہ کاروبار بند، مزدور کی تنخواہ کے برابر خلیفہ کی تنخواہ۔ حضرت ام عمیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں ایک دفعہ دودھ لگا ہوا تھا بیت المال کی طرف سے، دودھ آتا تو میں نے تھوڑا تھوڑا دودھ بچا کر رکھنا، تو ایک دن میں نے دودھ کی چیز بنا دی، کھیر وغیرہ بنا کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہا تھا، ابو بکر کہنے لگے یہ دودھ کہاں سے آیا؟ میں نے کہا کہ وہ بیت المال کا جو دودھ آتا تھا نا، ان میں سے میں تھوڑا تھوڑا بچا رکھتی تھی۔ تو میں نے کہا کہ میں آپ کو بنا دوں، پنیر تھا یا کوئی چیز۔ فوراً بیت المال میں گئے کہ میرے گھر میں دودھ بچ جاتا ہے، کم کر دو۔ خلیفۃ رسول حکمرانی کے اصول بتا دیے کہ میرے گھر میں جو دودھ تم بھیجتے ہو وہ زیادہ ہوتا ہے، اس میں سے بچ سکتا ہے، وہ جو بچ سکتا ہے وہ کسی غریب کے ہاں بھیج دینا، ابو بکر کے ہاں نہ بھیجنا۔ اصول مقرر کیا ہے۔ اور ہمارے ہاں کروڑوں روپیہ بجٹ کے اندر، اربوں روپیہ، کروڑوں تو بہت چھوٹی چیز ہے، اربوں روپیہ، بلکہ اربوں ڈالر کے حساب سے اصول مقرر کیے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ کس طرح زندگی گزارنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزارنے کا سبق دیا۔ خلیفہ بھی ہے تو کوئی بینیفٹ نہیں، کوئی سہولت نہیں، تنخواہ ملے گی مزدور کے برابر ملے گی، اگر مزدور کا گزارا ہو سکتا ہے تو ابو بکر کا بھی ہو جائے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور خدمت میں معمور، قوم کی خدمت کرنا حکمرانوں کا فریضہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں باہر کی بستیوں میں ایک نابینا بڑھیا رہتی تھی، ضیف العمر نابینا تھی۔ میں نے کہا چلو اس کی خدمت کرتے ہیں، اللہ راضی ہو جائے گا۔ میں اس کے گھر گیا تو دیکھا ہر چیز ہو چکی ہے، جھاڑو بھی پھر چکا ہے، پانی کا مٹکا بھی بڑا ہوا ہے، وہ بھی بھرا ہوا ہے، تو کھانا شانا بھی تیار ہو چکا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون کر کے جاتا ہے؟ کہنے کہ مجھے نہیں پتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ذرا پہلے نماز فجر کے فوراً بعد جلدی چلا گیا، جا کے دیکھا تو ہر کام ہو چکا ہے۔ میں بڑا پریشان، میں اس داڑ میں تھا کہ یہ کام کرنے والا مجھے مل جائے تو میں اس کو ڈانٹ کر روک دوں گا، خبردار تو نے نہیں کام کرنا، میں کروں گا یہ کام، میں اس کو روک دوں گا۔ کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں اذان فجر سے پہلے چلا گیا، دیکھا تو کام مکمل تھا۔ میں بڑا پریشان، میں اور تہجد سے بھی پہلے چلا گیا، میں نے دیکھا جھاڑو پھر چکا تھا، کھانا پک چکا تھا، تو مٹکا غائب تھا مشکیزہ۔ میں نے کہا اب کب آئے گا یہ؟ تو وہ شخص مٹکا بھرا ہوا مشکیزہ اٹھا کے آ رہا ہے، نقاب پوش ہے۔ جب قریب آیا میں غصے میں گیا اور جا کے نقاب پکڑا اور کھینچا تو دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ رسول خدمت میں مامور، کہ میری رعایا میں، میری مملکت کے اندر کوئی بھوکا نہ رہ سکے، تو بغیر کام کاج کے نہ رہ سکے، اس نبینا بڑھیا کی خدمت میں مامور ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ابو بکر تو ہر کام میں مجھ سے آگے بڑھ جاتا ہے، سب کا لے جاتا ہے۔ ابو بکر کاش تو غار ثور میں گزاری جانے والی 3 راتوں میں سے ایک رات مجھے دے دے اور میری ساری زندگی کی نیکیاں تو لے لے۔ اتنا درجہ ان غار ثور کی راتوں کا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں نیکیوں میں مقابلہ ہوا کرتا تھا کہ سب سے زیادہ نیکی کون کرتا ہے۔ اور یاد رکھو یہ نمازیں صرف اللہ کا شکرانہ ہے، اللہ کا شکرانہ ہے، ہم عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ وہ میں نے مثال دی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اکثر دیتا ہوں
کہ سلیمان علیہ السلام کو چیونٹی نے کہا کہ میں تحفہ لانا چاہتی ہوں، کہا لیا، تو وہ بیر سوکھا اٹھا کے لے گئی، کھینچ کر بیر قدموں میں رکھ دیا، تو سلیمان علیہ السلام دیکھ کر مسکرا پڑے، کہنے لگی اے سلیمان، یا نبی اللہ، یہ بیر میرے لیے پہاڑ تھا جیسے میں کھینچ کر لائی ہوں، اور یاد رکھ تو نے ایک مسکراہٹ میں اس کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھا، اللہ کے حضور تیری عبادات اس سے بھی حقیر ہیں، کیونکہ اللہ کی عبادات اور اس کی کبریائی کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہی انداز اپنایا کہ اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ، سلام پھرا تو کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر، اور پھر استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تو اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ میں تیری کبریائی کا حق اس انداز میں ادا نہیں کر سکا، لہذا مجھے معاف کر دینا، استغفر اللہ، مجھے معاف کر دینا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ پھر اس کی کوتاہیاں، کمیاں معاف کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب کہ اللہ کا شکرانہ بھی ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن کوشش تو کرنی چاہیے کہ شاید اس کی رحمت، جو 99 رحمتیں اس نے اپنے پاس رکھی ہیں، ان میں سے کوئی حصہ ہمیں بھی مل جائے اور ہماری بھی بخشش ہو جائے، ہماری بھی نیکیاں قبول ہوں۔ تو اس لیے ہمیشہ کوشش کریں اللہ کی مخلوق کو خوش کرنے کی۔ اللہ کی مخلوق اگر ہم پہ خوش ہو گئی تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔